وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ خود کو بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے، یہ وہ طریقے ہیں جس سے خود کو بدلا جا سکتا ہے. اب کریں. وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے پیچھے نہیں ہو پاتے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن سٹرونگ نہیں کر پاتے، حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں، موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیہودہ کانٹینٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ساری پلاننگز گناہوں کی کرتے ہیں، تنہائیوں میں جاتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سورسز کی طرف جاتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جس سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، عقل بحال ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں اوہو گناہوں سے بہت بڑی بچنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم گناہوں سے نہ بچ سکے. کوئی کوشش نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ بچتا ہے. انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اوکے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. کس لیے بدلنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ اگر ہم سے راضی ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا پہلے بنے گی، آخرت بعد میں بنے گی. دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. دنیا میں بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. دنیا والوں کو بھی آپ پر رشک ہوگا اور آخرت والوں کو بھی آپ پر رشک ہوگا. یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس بندے کی طرح زندگی گزار کر آ جاتے. تو یہ فارمیلٹیاں چھوڑ دیں. جب تک آپ فارمیلٹیوں والی زندگیوں میں گزاریں گے نا، رہیں گے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی اپنے آپ میں ایک اچھا اور بہتر چینج نہیں لا سکیں گے، اسپیشلی اللہ کے معاملے میں. اور ایک دفعہ اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ گیا تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی ساری باڈی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے ہاتھوں کے اعمال، میرے ہاتھوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، کانوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ہماری شہوتیں عروج پر ہیں، ہمارا ہوس عروج پر ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارا نفس. تو ہم اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں. ابھی بھی ہم اگر فارمیلٹیوں میں رہیں گے تو ہم اپنا اچھا خاصا وقت برباد کریں گے. وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے، جسے آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو، جسے آپ چھوڑنے کی بار بار کوشش کرتے ہو لیکن بار بار گر جاتے ہو، اسے چھوڑنا ہے. اب ان گناہوں میں بد نظری آ جاتی ہے. موبائل کے ذریعے سے ہم بہت بد نظری کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، غلطی سے کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بد نظری نہیں کرنی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو بد نظری آپ کے نیک اعمال کو، آپ کی اسپرچویلٹی کو، آپ کی روحانیت کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کا ایمان خالی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بد نظری اتنی بڑی چیز ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے، یہ اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ اس میں کچھ یاد رکھنے کی صلاحیت باقی نہیں بچتی بد نظری کی وجہ سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان ایڈکٹ ہوتا ہے بری چیزوں کو دیکھنے کا، اب یقین کریں کہ وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. وہ 10-20 لوگوں میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکے گا. اس کے اندر وہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتا، اچھے طریقے سے رکھ نہیں پاتا. اگر کوئی سوال کرے یا جواب کرے تو ہزاروں دفعہ سوچے گا، پھر کہے گا ہاں یہ وہ فلاں فلاں. تو بد نظری کا یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے کہ یہ آپ کی روحانیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کے ایمان کو جڑوں سے کاٹنا شروع ہو جاتی ہے یہ بد نظری. یعنی کہ اس بد نظری کی مثال ایسی ہے کہ آپ نیک اعمال بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ بد نظری بھی کر رہے ہو، برے کانٹینٹس بھی دیکھ رہے ہو، ڈرامے، فلمیں اور ننگے جسم، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو آپ کے اندر کی شہوت کو بڑھاتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے ایمان کو، آپ کے ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے ہٹ کرتے ہیں. جب آپ یہ سارے اس چیزوں میں انوالو ہوتے ہو نا تو آپ کھو جاتے ہو. آپ چل زمین پر رہے ہوتے ہو لیکن آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات کہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. عبادات کی لذتیں آپ کے دلوں سے کھینچ لی جاتی ہیں. اللہ کا تعلق ویک ہونے لگ جاتا ہے. اللہ حالانکہ انسان سے راضی ہوتا ہے، 100% راضی ہوتا ہے، لیکن اسے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے انسان بہت بڑے سے بڑا امتحان بھی پاس کر لیتا. انسان بہت بڑی سے بڑی آزمائش سے بھی نکل سکتا ہے. انسان بہت بڑے سے بڑے غم سے بھی نکل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کے معاملے میں جب انسان کنفیوز ہوتا ہے نا تو یہ دکھ اور یہ درد اور یہ کمی پوری زندگی لگ جاتی ہے لیکن انسان پوری نہیں کر پاتا. یہ درد ہی ایسا درد ہے کہ انسان کھو جاتا ہے، گمسم ہو جاتا ہے. تو اینی ہاؤ بد نظری نہیں کرنی. اگر آپ ساتھ ساتھ بد نظری کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن تنہائیوں میں آپ بد نظری کر رہے ہیں، تو بتائیں آپ کی مثال کیا ہوئی؟ کہ جیسے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اور آپ اس میں ہوا بھرے جا رہے ہو.
بھرے جا رہے ہو اور وہ ہوا سٹور نہیں ہو رہی. آپ نیک اعمال تو کر رہے ہو, نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, زکات بھی دے رہے ہو, ساری چیزیں کر رہے ہو, حالانکہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, یہ نیکیاں آپ کی ضائع نہیں ہوں گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی بد نظری کی وجہ سے, برے کانٹینٹس دیکھنے کی وجہ سے, بری چیزوں میں جیسے سیریلز وغیرہ دیکھنے سے, جیسے کہ ریئل لائف میں ہم آنکھ ٹکا کر رہے ہوتے ہیں, نامحرموں پر جو نظریں عجیب طریقوں سے دوڑا رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے اعمال آپ کے اندر جمع نہیں ہو پاتے, آپ کے ایمان لیول کو بڑھا نہیں پاتے. اوکے, سو بد نظری نہیں کرنی پہلے. یہ وہ گناہوں کی اقسام بتا رہا ہوں. پوائنٹ یہی ہے کہ جن گناہوں کی آپ کو عادت لگی ہوئی ہے اسے چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, مشکل ہے, کیسے ہوگا, فلاں ہوگا. یہ الفاظ آپ کے لیے کینسر ہے. آپ نے کہنا ہے کہ کر کے دکھانا ہے. بھائی میری زندگی ڈسٹریکٹ ہوئی پڑی ہے, میں بہک چکا ہوں, میرا اور اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے, اور میں یہ کہتا رہوں کہ بس مجھ سے نہیں ہوتا, یہ تو کوئی حل نہ ہوا. میں کر کے دکھاؤں گا. ایسی